अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू उर्दू बेस्ट नावल्स। नावल जुनून उल्फत रिटन बाय महविश अली के एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वो घर आई कितना रोई इसे अंदाज़ा नहीं था। दरियाब इसे खाने के लिए बार बार बुला चुका था पर इसने इनकार कर दिया। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी चाय और समसाम ज़ैदी का मुंह नोच कर शूट कर दे। वो इतनी गोली इसके सीने में मारे, इतने थप्पड़ मारे इसके मुंह पर जितने इसके आंसू गिरे थे। वो अपनी तड़प, अपनी बेचैनी, अपनी अजियत का पूरा हिसाब ले। आयशा खाना लेकर अंदर आई और इसे माँ बेटे ने ज़बरदस्ती खिलाया। इसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख था और इसे जब अंदरूनी तकलीफ पहुंचती थी वो फ़ौरन उसे बुखार में आ जाती थी। इस वक्त भी वो तप रही थी। दरियाब आयशा मुतफक्कर होकर दरियाब डॉक्टर को लेने चला गया था। आयशा इसे पास बैठी थी। डॉक्टर आए, इसका चेकअप हुआ, इसे स्ट्रेस फ्री रखने का, टेंशन फ्री रखने का हिदायत करते हुए दवाई देकर चली गई। आयशा दरियाब दोनों सख्त परेशान हुए। उन्होंने पूछा तो इसने भाई की याद आ रही है कहकर टाल दिया। दरियाब ने कितनी देर इसे सीने से लगाए रखा, कितनी देर इसे चुप करवाता रहा, पर इसके अंदर समसाम ज़ैदी का जो ज़ख्म लगा था मज़ीद रसने लगा था। ना वो अपना दर्द बयान कर सकते थे, ना ही तकलीफ। वो कैसे खुश फहम होकर इस इंसान के बारे में ये सोचकर बैठ गई कि वो इसका राज राज़ी रखेगा, इसकी गलती को माफ़ कर देगा। वो इसकी इतने दिन की खामोशी को किसी न बताने पर जितनी खुश थी, पर आज इसका सारा भरम टूट गया। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कुछ कर दे शाम की इस हरकत पर। क्या मेरी वैल्यू, मेरी अहमियत, मेरी ज़ात इसकी नज़र में सिर्फ एक ज़मानत की है। मैं जितना सोचती इतनी ही तकलीफ़ होती इसे। अर्शी बेटा बस करो मेरी जान, तुम तो अपनी माँ को हौसला देती हो, आज फिर खुद यूँ टूट कर मुझे तकलीफ़ दे रही हो। आयशा इसका आंसू साफ करते इसका सर अपनी गोद में रखकर माथा दबाने लगी। अर्शिया का वाकई इस बार सर में शदीद दर्द हो रहा था। दरियाब दवाई लेने चला गया था। मॉम के हाथ बाहर लाजमी है लोग हमें अजियत दे। चेहरा अपनी माँ की गोद में साफ करते हुए भारी भीगी आवाज़ में बोली। आयशा चौंकी। क्या अर्शी बेटा सब ठीक है ना, किसी ने कुछ कहा है। अपनी मॉम से छुपा रही अर्शी। वो बेचैन हो उठी। कुछ नहीं कहा किसी ने, बस मेरा दिल दर्द कर रहा है, इसने हिचकी दबाई। मॉम क्या मैं बुरी हूँ। वो फिर सवाल करते अपनी माँ का चेहरा देखने लगी, जिनका चेहरा इसके सवाल पर एकदम पक पड़ गया था। दिमाग ठीक है तुम्हारा अर्शी, क्यों तुम बुरी होगी। दानियाल खान की बेटी हो तुम। तुम्हारे बाप के गांव में इसके अलावा शहर में भी कितनी इज्जत है। इसका माथा चूमते सर पर हल्की चपत मारकर उन्होंने खोला। माम हवा करती थी डैड की इज्जत, पर वो गया सब कुछ छीन कर ले गया। बल्कि इसके नाम के हवाले से तो लोग हमसे नफरत करते हैं। आप नहीं जानती ये मुँह पर मीठे बोल बोलने वाले अंदर के स्याह सांप होते हैं। वो कहकर टिसी सक उठी। अर्शिया क्या हुआ मेरी बच्ची, किसने तुम्हें दिलावर के हवाले से सुनाया, मुझे बताओ। आयशा बहुत मुश्किल से संभालने लगी, पर वह संभलने की बजाय मजीद भी कर रही थी। कौन नहीं कह सकता, सबको तो मालूम है दिलावर खान मेरा भाई है, दानियाल खान का बेटा है। वो तल्ख हुई। अर्शिया बस करो बेटा, इस बात को ख़त्म करो। बताओ किसने कुछ कहा है, मुझे बताओ। उसे संभालने लगी पर अर्शिया खामोश होकर तकिए पर सर रखकर करवट बदल गई। आयशा इसकी पूछ देखती इसके पास आकर बालों में उंगलियां फेरती से आराम देने लगी, पर इसे कैसे आराम आ सकता था जब तक वो समसाम ज़ैदी को बेसकून न कर दे। माँ चंद साल बाद मैंने पकाने लगी। आयशा तो चाहती थी कि वो कुछ बोले, कुछ दर्द हल्का करे। मोहम्मदन गोश थी, पोर पोर बेटी की तकलीफ पर समात बन गई थी। जल्दी से जवाब दे से बोला मैं सुन रही हूँ। माँ आप लोग क्यों गए थे पप्पा वालों के पास आज। वो सवाल करके अपनी माँ का चेहरा देखने लगी, जिनके लबों पर हल्की से मुस्कुराहट आई। तुम्हें मालूम है ना दरियाब तोकी को पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे भाई की खुशी के लिए तक से बात करने गए थे। वो खुशी से बताने लगी। अर्शी ने इनका चेहरा चाचा। क्या बस यही, इसने सवाल किया। मुस्कुराती आयशा ने इसका चेहरा गौर से देखा। हम तो इसलिए गए थे पर अपनी माँ की बात अधूरी छोड़ने पर अर्शी ने पूछा। साथ उठकर बैठी। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे लिए समसाम को उन्होंने बचपन से सोचा है, और तुम्हें मालूम तो है कितना चाहती है तुम्हें तुम्हारी पप्पा। ये भी तो तय हुआ था पहले दिलावर के नेक के साथ कि तुम समसाम की दुल्हन बनोगी, इसलिए वो अपनी बात पर कायम है आज भी। आयशा ने से सारी बात बताई, जिसे सुनकर अर्शी ने गहरा सांस हमसे अंदर खींचा। क्या तुम्हें तकलीफ हुई आयशी इससे। उन्होंने अपनी बेटी का प्यारा सा चेहरा हाथ में भरा जो रो का सुर्ख भीगा हुआ था। क्यों नहीं होनी चाहिए, उसने चुप लहजे में पूछा। अर्शिया आयशा ने इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। बेटा क्या खराबी है समसाम में, इतना अच्छा वेल एजुकेटेड संजीदा बाअखलाक है। इनका दिल धड़का। वाह मॉम ये ग्रेट है।
आपका वो परफेक्ट मैन अगर बाअखलाक, बदतमीज़, बकिरदार, एजुकेटेड है तो मैं क्या हूँ? मेरी रज़ा, मेरी खुशी कहाँ है? क्या आपने एक बार भी इससे पूछा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं? या ये पूछा इससे कि मैं इसकी बीवी के काबिल हूँ या नहीं? इसे छोड़े क्या मैं आपको बकरी या गाय दिखती हूँ जो आप मुझे उठाकर इसे बांध देंगी, जिसकी ज़रूरत देखना गवारा नहीं करती? आप लोगों ने फैसला तो कर लिया, पर जिन्हें ज़िंदगी गुजारनी है क्या इनसे पूछा? मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि उठाकर इस इडियट साइकोमैन के हवाले मुझे कर दिया। वो एक नफ्सियाती है, अपनी ज़ात की नफ्सियात में गिरा हुआ शख्स है। इसे अपने अलावा सब नीच गिरे हुए लगते हैं। ऐसे नफ्सियाती इंसान से आपने सोच भी कैसे लिया मैं शादी करूँगी? अगर आप इसकी जगह अपने किसी कमतर कज़न की बेटी से मुझे बांध देती तो मैं उफ तक न करती, पर आपने मुझे दो कोड़ी कर दी शख्स के सामने जो बेइंतहा नफरत करता है मुझसे। मुझे ज़मानत बना रहे हैं तोके की खुशियों की, जो तोके को ज़मानत बना कर ले रहे हैं मेरी खुशियों की? पहले आप ये क्लियर कर दें। बट्टा सट्टा इस शख्स के साथ जो ज़रा सी चोट पहन पर आए तो आसमान एक कर देता है। इस शख्स से कौन सी उम्मीद रखकर आप अपनी बेटी दे रही हैं इसे? और रोने लगी, बुरी तरह बरसते आंसू रगड़ कर फिर से बोली, हमारा कसूर ये है मोम कि हम सबसे हंसकर बात करते हैं। हम अगर ऐसे एटीट्यूड रखते, ऐसे ही सबको जूती के नोक पर रखते तो आज हम पर भी ऐसे अल्फाज ना उठते। पर हमने सारी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजारी, सबको मुस्कुराने की कोशिश की। पर एक तरफ हकीकत ये है कि लोग हमें कोई गिरा हुआ, कोई आम चुटकी मुड़ाने वाला बदकिरदार जाने क्या क्या समझने लगते हैं। अगर मेरे भाई ने ऐसा किया तो इसमें हम दोनों की क्या गलती है? हम कहाँ से बदकिरदार हो गए? एक ही सज़ा सबको क्यों? वो सज़ा भगत चक्का मरखप किया, अभी तक क्यों इसे माफ़ नहीं कर रहे ये लोग? अगर माफ़ नहीं कर रहे तो इनके रब का मामला है, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं? कि हमने दिलावा सिखा था ये सब करने के लिए? चीख कर बात ख़त्म करने के साथ वो फूट फूट कर रोने लगी। आज ये सख्ते में बैठी थी, क्या शमशान ने तुमसे कुछ कहा है? अपनी बेटी का रुख अपनी जानी मोड़ते इसके चेहरों पर उठाया। आशी इनकी आंखों में देखती ही अपने चेहरों का साफ करने लगी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कुर्बानी की बकरी नहीं बनूंगी। अगर आप दरियाब के लिए तोकी को लाना चाहती हैं तो आशी इस घर में नहीं जाएगी बस। वो कहकर बात ख़त्म करते ब्लैंक की सर तक ओढ़कर आंखें तकलीफ से मीच गई। आशा तो जहाँ थी वहीं बैठी की बैठी रह गई। इनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी बेटी को उठाकर सीने में भींच ले। हर वक्त का इख्तितामी मौजू और तकलीफ तक कसूरवार पहलू दिलावर खान तक ही आकर रुकती थी। दरियाब दवाई लेकर आया तो तब तक वो सो चुकी थी, पर इसके तपते बुखार में पकते वजूद को देखते दानियाल खान खुद आकर इसके पास बैठे और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगे। आशा खामोश लब बवस थी। दरियाब पास बैठा इसके हाथ चलाता तो कभी सर चलाकर इसके चेहरे को देखता। वह तीनों के तीनों बेचैन थे इसके लिए, और वह इस बदगुमानी में थी कि इसे कोई प्यार नहीं करता। मैम रुके, कहाँ जा रही हैं मैम? अचानक गुस्से से ग्लास ढोकर धकेल कर स्याह पाजामे पर लॉन्ग ब्लड रेड टखनों को छूती शर्ट, गले में पहने दुपट्टे, सुनहरे बालों की पोनी टेल, ऊंची हील वाली वो खूबसूरत सुनहरी गुड़िया अपने हुस्से से रख के पहले कदम से ही सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर चुकी थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की बौखला का खौफजदा होते इसके पीछे भागी। वहीं रुको, ऐसे अपने पीछे आते देखकर वो इस पर चिल्लाई। वो लड़की इसके चिल्लाने पर डर गई। देखिए सर, अहम मीटिंग में है, आप अभी वेटिंग रूम में जाएं। मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ, वो हमें इजाज़त देंगे तो मैं आपको भेज दूँगी, पर प्लीज़ इस वक्त शोर मचाएं, अब्रॉड टीम विजिट पे है। वो इससे प्रोफेशनल मगर मिन्नत भरे लहजे में बोली, जिसे देखकर अर्शिया हंसी। इसने इसकी साड़ी के सामने लगे नाम प्लेट को देखा। यह शमशाम ज़ैदी का ऑफिस है ना? इसने सरसरी से नज़र फर्स्ट हॉल पर डाली। इसके मगरूर अंदाज की तरह इसकी बिल्डिंग, इसका ऑफिस की सजावट भी काफ़ी मगरूर और लोगों को होते हुए भी सन्नाटा छाया हुआ था। इसने नोट किया था सिर्फ इसकी आवाज़ के अलावा इस लड़की की आवाज़ भी सरगोशी नुमा थी। सामने लाइन में कितनी लिफ्ट मौजूद थी जिनके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि कौन किस फ्लोर पर जाएगी। इनके बीच वाली स्पेशल लिफ्ट थी जिसके ऊपर बॉस ऑफिस बोर्ड लगा हुआ था। वो देखकर समझ गई कि वो लिफ्ट शमशाम ज़ैदी के ऑफिस तक जाती है। तायशा, तुम शमशाम ज़ैदी के ऑफिस के रिसेप्शन कर लो कि तुम पर सूट कर रहा है ये मिन्नत भरा लहजा? इसने थोड़ा नाक से और नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा। ओके मैम, आप माइंड ना करें, मैं अपना रवैया चेंज करती हूँ। आप बस वेटिंग रूम में थोड़ा इंतज़ार कर लें, सर से परमिशन लेकर आपको अंदर भेज दिया जाएगा। अब की बार वो माजरत खाना अंदाज में कहती प्रोफेशनल हो गई और इसे एक जैनिक वेटिंग के रूम की तरफ इशारा किया। मैं इसकी कज़न हूँ, मना गवारे से बोली जैसे ही हवाला पसंद नहीं था पर मजबूरी। सॉरी मैम, पर यहाँ सर के ब्रदर भी आते हैं तो सर के परमिशन पर आपको
ظاہروں کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں، پر سر اپنے کام میں اپنوں کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ اس لڑکی نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ شٹ اپ سمجھی، پھاڑ میں جائے تمہارے صاحب کے رولز اور کام۔ جانے کب سے ضبط کیا ہوا غصے ایک دم موت آیا، وہ غصے سے چیخی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عائشہ کی چیخ و تھار سنتے مینیجر ایک دم بوکھلا کر وہاں پہنچی۔ عائشہ نے پینٹ کوٹ میں اس مرد عورت کو دیکھا۔ میم، یہ سر کی غزل اور ان سے ملنا چاہتی ہیں، پر نہ سر کی پرمیشن ہے، نہ ہی وہ اس وقت فری ہیں۔ ان کا آرڈر ہے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ میں ان سے کہہ رہی ہوں یہ تھوڑا او مائی گاڈ۔ عائشہ کو ایک دم آفس کی طرف جاتے لفٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ دونوں خوف سے بوکھلا گئی، پر تب تک وہ جا چکی تھی اور لفٹ بھی بند۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گھبراتے ہوئے دیکھا۔ مینیجر جو کہ ایک لیڈی تھی، اس کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، پر وہ پھر بھی خود کو سنبھالنے لگی۔ جانتی تھی اپنے کام سے لاپرواہی پر زمزم زیدی سیدھا فارغ کرتا تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں سنتا تھا۔ وہ سب سے الگ اور سخت تھا کام کے معاملے میں، اسے کام سے مطلب تھا، ان کے ایکسکیوز سے نہیں۔ اب وہ دونوں پریشان تھیں۔ گارڈ کو اس لیے نہیں بلایا تھا کیونکہ اس وقت آفس میں وزٹنگ ٹیم موجود تھی، جو کہ ورکر کو دیکھ رہی تھی، ماحول جانچ رہی تھی۔ ایک کے ساتھ زمزم زیدی میٹنگ میں تھا۔ ایسے میں اگر وہ گارڈ بلا کر لڑکی کو باہر نکالتی تو تماشا ہو جاتا اور وہ پہلی فرصت میں نوکری سے فارغ۔ اس لڑکی کا ایٹیٹیوڈ بھی تو بہت تھا اور تیور خطرناک۔ مسٹر زمزم زیدی آفس روم میں بیٹھے، وہ آمنے سامنے میٹنگ میں مصروف کچھ پروجیکٹ پر اہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اسی وقت عرشیہ ڈور ڈھکیل کر تنزیہ کا نام پکارتی اندر داخل ہوئی۔ ناصف زمزم زیدی نے چونک کر حیرت سے اپنی نیلی اوشن آنکھیں سامنے اٹھائی تھیں، بلکہ اس کے ساتھ وہاں موجود باقی ہستیوں نے بھی اس کی سمت گردن موڑی۔ ہاں، شکر آپ یہاں موجود ہیں۔ مجھے آپ تک پہنچنے میں زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ معلوم ہے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، بس حساب بے باک کرنے کے لیے چاہ رہا تھا، سو مجھ سے رہا نہیں کیا۔ کلاس بنک کر کے گاڑی لے کر یہاں پہنچ گئی آپ کو سرپرائز کرنے۔ وہ اپنے اصلی انداز میں سنہری بالوں کی لٹ کو ملائم سرخ سفید کان کے پیچھے اڑستی ہوئی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اردو میں بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جبکہ سامنے بیٹھے وجود اٹیلین، انگلش، فرینچ لینگویج سے واقفیت رکھتے تھے۔ اس سنہری گڑیا کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے، البتہ اسے سر سے پاؤں تک ضرور دیکھا تھا، اور پاکستانی بیوٹی کو دیکھتے ہوئے ششدر بھی ہوتے کیونکہ سامنے موجود لڑکی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ ایکسکیوز می جنرل مین، کیا آپ ہمیں 2 منٹ کا وقت دینا پسند کریں گے؟ اس کے بعد میں چلی جاؤں گی، آپ اپنی میٹنگ کنٹینیو رکھیے گا۔ وہ سام کی سرخ آنکھوں ماتھے پر نمودار ہوتے بل کو نظر انداز کرتی ان لوگوں سے انگلش میں مخاطب ہوئی بولی، نو پرابلم، وائی ناٹ۔ وہ زمزم سے کہتے خوش دلی سے مسکرا کر وہاں سے 1 منٹ میں نکل گئے۔ سام سردھان نگاہیں سامنے کھڑے وجود پر گاڑے موبائل اٹھا کر دوسری طرف اپنے مینیجر کو ہدایت دینے لگا، انہیں ویٹنگ روم میں بٹھانے کے لیے۔ یہ کیا حرکت ہے عرشیہ دانیال خان، اس کا جواب دو گی مجھے؟ موبائل رکھتے وہ واپس اپنی چیئر پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑا کیوں رہے ہیں؟ اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں شاہ جہاں جس سے آپ کی شان، عزت، ایٹیٹیوڈ، سٹینڈرڈ میں کمی آ گئی، وہ تنزیہ بولی۔ سامنے برج کا کر اسے دیکھا۔ جہانے کی وجہ؟ یہ تمہارے پپا کا گھر نہیں، ایٹ لیسٹ اس بات کو اپنے دماغ رکھ کر پھر اس عمارت میں قدم رکھتی کہ یہ زمزم زیدی کا آفس ہے۔ ڈارک میرون پینٹ کوٹ پر بلیک شرٹ، بلیک ٹائی لگائے وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہو گیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو زمزم زیدی؟ کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں یعنی عرشیہ خان تم پر مرتی ہے؟ یہی خوش فہمی ہے نا آپ کو؟ ہاں ہاں ہاں، وہ استفسار کرنے کے ساتھ کہہ کر لگا اٹھی۔ میں ایسی خوش فہمی نہیں پالتا، وہ سر سپاٹ انداز میں بولا۔ پھر کس وجہ سے تم نے میرے خلاف وہ سب بکواس کی؟ ہو کیا تم؟ میں بتاتی ہوں تم کیا ہو۔ میں یہ جوتا پھینکتی ہوں، اس کی خاک کے برابر نہیں ہو، تھوکتی ہوں میں تم پر، تمہاری ہستی پر۔ ہاں ہوں میں بد کردار لڑکی، گری ہوئی لڑکی، وہ ساری میری پلاننگ تھی اس لڑکی کی باہوں میں جانے کی، پر تم ہوتے کون ہو مجھ پر باتیں کرنے والے، میرے کردار کی دھجیاں بکھیرنے والے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ رشتے کا مجھے معلوم پڑتا تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتی کہ اپنی ذات کے نفسیات میں پاگل شخص ایک سائیکو میں ایسے شادی کر کے میں خوش ہوتی؟ مجھ پر اچانک ہلکے بل چلائی کہ اپنے بارے میں اس کی اچانک بکواس سنتے زمزم زیدی کا دماغ گھوم گیا۔ شٹ اپ، وہ بپر کر ایک دم ہرایا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھول گئیں، خون غصے میں جوش میں رگوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ یو جسٹ شٹ اپ۔ حقیقت کڑوی ہوتی ہے زمزم زیدی، پر حقیقت یہی ہے کہ تم ایک نفسیاتی انسان ہو۔ تمہیں نفسیات کے ماہر کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ تمہاری آنکھوں سے خوش فہمی کی پٹی اتار دے۔ تمہاری ذات سے اونچی ذاتیں ہیں، زمزم زیدی سے بڑھ کر موجود ہیں، دنیا زمزم زیدی تک ختم نہیں ہوتی۔ تم کیا مجھے ٹھکراتے ہو؟ میں خود اس رشتے پر تھوکتی ہوں، میں اب نہیں، پہلے بتا چکی ہوں تم سے رشتہ
کر کے میں یہی سمجھتی کہ میں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا کے عوض مجھے رب نے تم سے جوڑا۔ ضمانت رکھو گے مجھے؟ عرشیہ دانیال خان کو ضمانت میں رکھو گے شمشان زیدی؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس پر دھارتے اچانک آخر میں تمسخرہ اڑاتی کہہ کر لگا اٹھی، ایک حقیقت بتاؤں شمشان زیدی، تمہاری اوقات نہیں خان کی بیٹی عرشیہ خان کو ضمانت میں لینے کی۔ تمہارے جیسے دن میں ہزار راہ چلتے نظر آتے ہیں اور تمہیں معلوم ہے میں ان پر تھوکنا گوارا نہیں کرتی۔ میری وہ ویڈیو بنا کر اپنی فیملی کو دکھانے سے کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ ان کی نظر میں گرا کر تم ہمیشہ سب کی نظر میں مسٹر پرفیکٹ بن جاؤ گے۔ غلط سوچ ہے تمہاری، تم پرفیکٹ نہیں، زیرو ہو، زیرو ہی رہو گے۔ تمہیں معلوم ہے جب سے رات معلوم ہو پڑا کہ مجھے تم سے جوڑا جا رہا ہے تب سے میں خود میں وہ عیب جاننے کی کوشش میں ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ مجھ میں ایسا کون سا عیب، نقص، خرابی ہے جس کی وجہ سے مجھے تمہیں سونپا جا رہا ہے۔ پرفیکٹ بننے کے لیے تم ایک وجود کو بتاتی ہوں، جاؤ اس کے بعد اس میں دیکھو، سیکھو پرفیکٹ ہونا کیا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس ایک صورت اور یہ پیسے کا زور ہے، پر اس کے پاس سیرت، عزت، کردار کا ثبوت ہے۔ وہ مکروہ نہیں، وہ جیسا ہے سامنے ہے۔ اسے معلوم ہے عورت کی عزت کیسے کرتے ہیں، اسے معلوم ہے بڑوں چھوٹوں سے بات کیسے کرتے ہیں۔ وہ واحد وجود ہے جو کمتر اور برتر میں فرق نہیں رکھتا۔ جس طرح رب نے اس کی صورت حسین، سیرت پاک بنائی، اس قدر وہ خوبصورت دل کا مالک ہے۔ جاؤ اور سیکھو سالم زیدی سے۔ میری چوائس ہوگی تو تم نہیں شمشان زیدی بلکہ سالم زیدی ہوگا میرے اول پسند۔ وہ چبا چبا کر جتا کر اس پر کہتے اپنے دل کا غبار ہلکا کر چکی تھی جس نے اسے آگ میں ساری رات بھڑکائے رکھا تھا۔ اس کے آخری الفاظ کے بعد روم کی فضا میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے کسی کی موت ہوئی ہو۔ ماتم کے احرام کے بعد کا جو سکوت چھاتا ہے وہی چھایا ہوا تھا شمشان زیدی کے آفس روم میں۔ اس کے برعکس عرشیہ اب گہرا سانس بھر کر اپنے اندر کے سکون کو اپنی رگوں تک پہنچا رہی تھی۔ وہ صبح اپنے ماں باپ کے منع کرنے کے بعد بھی یونی آ گئی تھی اور وہاں بھی سکون نہ پا کر اسے اس کے اوقات دکھانے سے یہاں نہیں پڑا۔ بخار اسے ابھی بھی تھا اور یہ تب تک رہے گا جب تک اس کی ذات کی ہوئی گتھیاں سمٹ کر جڑ نہ جائے۔ پر اب اسے سکون آ گیا تھا۔ وہ اپنی بکھری ہستی کو بھی سمیٹ لے گی کیونکہ وہ کوئی ڈبو یا ڈرپوک یا کوئی مظلوم لڑکی نہیں تھی۔ امید ہے آپ کے لیے بہت یادگار رہے گی ہماری آخری ملاقات۔ انجوائے یور لائف وتھ یور سائیکو مائنڈ، ٹیک کیئر یور سیلف۔ میں ایک طرف مسکراہٹ اس کی طرف پاس کر کے جانے کے لیے پلٹی، پر اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ملا۔ وہ حیران تھی، شمشان زیدی اس حد تک خاموش کیسے ہو سکتا ہے؟ پر وہ خوش تھی کہ وہ خاموش نہیں بیٹھی تھی اپنی تذلیل پر ڈبل سنا دی تھی اسے۔ ابھی اس نے ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک ایک سخت آنے کی رفت اس کے ہاتھ پر آئی اور دوسرے ہی پل ایک جھٹکے سے اسے پوری طرح کھینچا گیا کہ اس اچانک افراد پر عرشیہ کے حلق سے چیخ بے ساختہ تھی۔ آہ! وہ چیخی خوفزدہ ہو کر درد سے چلائی کیونکہ بہت ہی بے رحمی شمشان زیدی نے جس قدر اچانک اسے کھینچا تھا اپنی طرف، اس سے زیادہ تیزی سے اس کی وہی کلائی اس کی پشت پر موڑ کر لگا دی۔ عرشیہ کی دل سے چیخ نکلی پر وہ کسی بپرے خونخوار شیر کی مانند سرخ انگارہ آنکھوں سے آگ برساتی سانسیں بھر رہا تھا۔ ہراساں سہم کر عرشیہ نے نظریں اٹھائیں تو سیدھا نیلی مگر بے حساب انگارہ ابلتی ہوئی آنکھوں سے ٹکرائی۔ ان سے نکلتے آگ کے شعلے جیسے عرشیہ کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ شمشان زیدی کی دھڑکنیں اسے اپنی دھڑکنوں سے یکجان ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے لبوں میں اور عرشیہ کے ماتھے میں صرف ایک انگلی کا فرق رہا تھا، پر اس کی دہکتی تیز تیز سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تیوروں سے عرشیہ کو خوف آنے لگا۔ وہ جھرجھری لے اٹھی۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے، چھوڑو مجھے شمشان زیدی، اور ذرا سہمگی سے چیخی۔ گھٹیا بکواس تم نے کی ہے عرشیہ خان، وہ بھی مجھ سے، شمشان زیدی سے؟ اس کے نام کی گونج گرج جیسے آسمان پر اٹھی۔ وہ اپنی قوت سے اس پر دھاڑا تھا جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ سائیکو ہوں میں، تھوکنا گوارا نہیں کرتی مجھ پر، مجھ سے رشتہ اپنے تسلی سمجھتی ہوں؟ وہ باری باری سوال کرتا غرا رہا تھا اس پر۔ جھٹکے سے دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا۔ عرشیہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ زندگی میں سے کسی سے اتنا خوف نہیں ہوا جتنا اس پل اس کی گرفت میں ہوتے ہوئے آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی بگڑی حالت تھی وہ ابھی اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں شمشان زیدی؟ کل میری ذات کا بھی تو یوں ہی تماشا بنایا تھا اپنی فیملی کے سامنے۔ میری انا، میرے وقار کو تو یوں ہی کچلا تھا۔ میرے لات تمہارے دم پر آتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ اپنا خوف ڈر سائڈ رکھ کر حساب بے باک کرنے کے لیے وہ موت کی پرواہ کیے بغیر چلائی۔ ہاں کرتی ہوں میں نفرت، سمجھی ہوں تمہیں تذلیل جب سوچتی ہوں
اپنی ذات کے سامنے تمہارا حوالہ، تو تیار ہو جاؤ اس تذلیل کو ساری زندگی جھیلنے کے لیے۔ سائیکو ہونا میں تیار ہے نا میری سائیکی برداشت کرنے کے لیے؟ گھن آتی ہے نا تمہیں مجھ سے؟ وہی گھن تمہیں اپنے انگ انگ سے آئے گی، کیونکہ تمہیں ہر جگہ سمسام زیدی کی نفرت کی مہر لگی نظر آئے گی۔ وہ برفیلے سرد انداز میں بولتا ہے، اس کے پور پور میں خوف کی لہریں دوڑا گیا۔ عرشیہ اس کی آنکھوں میں جنون کی سرخی دیکھ کر کانپ گئی۔ اس کے وجود میں سنسنی خیز لہر اٹھی۔ مر کر نہیں کروں گی تم سے شادی۔ اچانک وہ حلق بل دھاڑی جب سمسام زیدی نے اس کا جبڑا مٹھی میں دبوچ لیا۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ یہاں آ کر تم نے عرشیہ خان سمسام زیدی کی انا کو للکارا ہے۔ اس کی مردانگی پر کاری وار کیا ہے۔ تمہاری آخری سانسیں بھی میری دسترس میں ہوں گی، اور وہ صرف تمہاری نفرت میں ہی ہوگی۔ تم کیا سمجھتی ہو یہاں آ کر تم نے اپنے قلب کو سکون پہنچا لیا ہے؟ وہ چیخا اس پر۔ عرشیہ کی آنکھیں پھیلی۔ زندگی کی سنگین غلطی کی ہے تم نے، سمسام کو ڈسٹرب کر کے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے۔ اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جاؤ اور ساری دنیا کے مردوں کے خواب دیکھ لو، پر یہ اپنے دماغ میں بٹھا دو، تم پر مہر صرف ایک نام کی لگے گی، اور وہ ہوگی سمسام زیدی کی۔ جاؤ اور تیار کرو خود کو میرے حوالے کرنے کی۔ بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، بہت جلد۔ وہ اس کے کان میں سرد بھاری سرگوشی سے کہتا، ایک نظر اس کے آنسوں سے تر چہرے پر ڈال کر اسے جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا۔ مرد تب تک رکھوالا رہے گا جب عورت اسے رکھوالا محافظ سمجھے گی، پر جس دن اسے جھاپا سائیکو سمجھا، اس دن اسے محافظ سے وحشی بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ اس کے قریب سے جاتے ہوئے اچانک رک کر اسے آگاہ کیا، جہاں آنے کی غلطی پر تم ساری زندگی روتی رہو گی۔ تم عورت ہو، چار دیواروں کا زیور۔ اگر تمہیں زیور ہونے کا لقب راز نہیں، مرد سے کندھا ملانے کا شوق ہے، تو کندھا ملاؤ، زبان نہ لڑاؤ۔ جاؤ گھر فرش ہو اور سوچو جتنا سوچنا ہے۔ ساری دنیا کے بابت سوچو، پر تمہیں سوچو کا اختتامی موضوع سمسام زیدی ہوگا۔ پہلے زمانہ تھی، اب جنون ضد ہو۔ نہ سالم زیدی، نہ ایکس وائی زی، صرف سمسام زیدی۔ اس کے کان میں جھک کر کہتے ہوئے پیچھے ہوا، اور نفرت میں ڈوبے الفاظ سے واقعہ ادا کرتا ہوا۔ اس کی تھوڑی پر موجود سرخ انگلیوں کے نشان، دوسری طرف کلائی پر نشان۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈور کھول کر وہاں سے نکل گیا، پر جاتے جاتے ایک بار پھر اس پر قیامت توڑ گیا۔ وہ بت بنی کبھی اپنے چہرے پر اس کی دہکتی سانسیں محسوس کر کے کانپ جاتی، تو کبھی اس بے رحم پکڑ سے کراہ جاتی۔ وہ یہاں سے بھاگ جائے، پر اس کی آنکھوں کی سرخیاں جب اس نے کہہ دیا اس کی اولین پسند سالم زیدی ہے، پھر کیوں وہ بھی بھر گیا۔ وہ تو اس کے دل میں کوئی فیلنگز نہ جان کر تو شرمندہ ہوتے پیچھے ہو جانا چاہیے تھا، پر وہ تو جنون سے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ سمسام زیدی تو نہیں تھا، جس بے دردی سے کھینچا تھا، جس بے دردی سے جکڑ کر دبوچا تھا، جس طرح اس کی کلائی کو اچانک موڑا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی درد سے۔ اس کے منہ کو دبوچنے سے اپنا جبڑا سنہتا ٹوٹا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ سمسام زیدی تو بالکل نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا لہجہ، سب کچھ بدل کر انجان بن گیا تھا، اور اس سے پہلے وہ قدم اٹھائے، مجھے ہی سالم زیدی کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ اس نے حتمی فیصلہ لیا۔ معاف کرنا سالم، تمہاری دوست کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ میم، سر کا حکم ہے کہ نکل جائیں ان کے آفس سے۔ مانوا بھی خود کو چھپا کر باہر جانے لگی تھی، اس سمے لڑکی اندر داخل ہوتی اس سے بولی۔ عرشیہ نے سرخ آنکھیں اس کی طرف اٹھائی، پر اس کا سر معدب جھکا ہوا تھا۔ تھوکتی ہوں تمہارے سر اور اس کے آفس پر، وہ غرا کر کہتی وہاں سے نکلی۔ بلوٹوتھ سے سنتے سمسام زیدی نے سختی سے مٹھیاں بھینچ کر لب آپس میں پیوست کر لی سختی سے۔ دل چاہ رہا تھا ابھی چاہے اور ایسا حل کرے کہ آئندہ وہ منہ ہی نہ مارے، جس سے وہ سمسام زیدی کی ذات پر تھوک سکے، پر سامنے بیٹھی پارٹی کا خیال کرتے ہوئے زہر کا گھونٹ بھر گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اسی دن کو تارے ضرور دکھائے گا، اسے بتائے گا کہ اس نے کس سے ٹکرانے کی جرات کی ہے۔ اس نے شاید اسے بھی سالم سمجھ لیا تھا، جسے جو آئے وہ کہہ دو، ہنس کر ٹال دے گا۔ وہ سمسام زیدی تھا، جس کی ذات کا غرور ان سب سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ پہلے سے معاف کر کے چھوڑ بھی دیتا، پر اس وقت اس نے یہاں آ کر سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا تھا۔ اس کے انا، اس کی غیرت پر لات رکھی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتا، تبھی موبائل پر ٹون ہوئی۔ اس نے دیکھا تو اس کی ماں کا میسج تھا۔ سالم ایک اہم کیس میں بزی تھا، اور تقویٰ کا میسج اسے آیا تھا کہ وہ کچھ منٹوں میں شاہ ہاؤس پہنچ جائے۔ ان کا غصے سے لکھا یہ پیغام پڑھ کر اس کے لبوں پر مبہم سے مسکراہٹ آئی۔ اگر نہیں گیا تو وہ مزید اس سے خفا ہوتی، اس لیے جانا تو ضروری تھا۔ آخرکار ان کے بھائی کی بیٹی کو بھی جلانا تھا، ماں باپ کو منا کر۔ یہ عرشیہ یہاں کیوں آئی تھی؟ ضیاء عرشیہ کو جاتے ہوئے دیکھتا میٹنگ ہال میں معذرت کے ساتھ آتا، اپنی چیئر سنبھال کر سمسام سے بولا،
पर दूसरे पल खुद पर उठती ओशन नीली आंखों में सुर्खी देखकर ऐसे लगा जैसे ओशन में किसी ने लाल रंग मिलाया हो। लगता है तुम गुस्सा हो। ज़ियाफ इसकी हालत से यही अखज़ करता खामोश हो गया, पर इसका दिल उदास हो गया। वह पहली बार इनके ऑफिस में आई, वो भी इसकी गैर मौजूदगी में। तीनों की सोचें अलग अलग थीं, अलग अलग अज़म थे और अलग अलग रास्ते। अगर शमशाम ज़दी तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी की जो खड़ी मगरूर इमारत है, इसकी बुनियादें हिला दूंगी। खुद से इंतकाम होगा तुम्हारा अगर अर्शिया खान को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। कुछ दूर गाड़ी साइड रोके वो अपने सुन जबड़े को हिलाने की कोशिश करती तरह से आंखें मीच गई। वो परेशान थी किस नफसियाती इंसान की उंगलियों के निशान के साथ बेजुनी कैसे जाए। इसकी दोस्तें तो देखकर इससे पूछेंगी कि ये किसने किया। क्या पता कि शमशाम ज़दी ने जबड़ा पकड़कर इसे शादी के लिए फोन कर रहा था। इसने सरसीर की पूछते थक कर लगा दिया। इसे अपनी धड़कनों में अभी तक इसके धड़कनों का रक्त महसूस होने लगा। अर्शिया को घबराहट होने लगी। अगर इसकी जगह शमशाम ज़दी की धड़कनों से कोई अपनी धड़कनों का मिलाप कर ले तो वो खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती। पर अर्शिया खान को अपनी धड़कनों में रची इसकी धड़कनों से वहशत होने लगी। इसके बंद आंखों के पीछे वो पल घूमे जब अचानक किसी आसेब की तरह इसने इसे पकड़ा और खींचा था। वो घूमकर लहराते इसके सीधे चौड़े वसी सीने से जा टकराई, जिससे लगने की हज़ारों की ख्वाहिश थी। पर इनके बरक्स वो गुस्से से फनकार उठी थी जब एक सेकंड में जाने कितनी सांसें वो इसके चेहरे पर छोड़ चुका था। इसकी दहकती तेज आँख की मानो सांसें इसे अपने चेहरे के नक्श नक्श पर महसूस हो रही थी। इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। इसने घबरा कर सुस्त होती धड़कनों पर हाथ रखा। इसे महसूस हुआ वो हौले हौले काँप रही थी। मान इसे एहसास हुआ इसने यहाँ कर बड़ी गलती कर दी है। शमशाम ज़दी की जिद से कौन नावाकिफ था, वो जो चाहता था इसे पा लेता था। काश वो इसके इरादों का दरियाफ्त को बता देती तो वो अपनी अर्शी के लिए भी भर कर मैदान में आ जाता। पर वो क्या वो दरियाफ्त से इसकी खुशियाँ छीन सकती थी। दिलावर की तहत के बाद दरियाफ्त को जो तरस आता था धोखे के नसीब पर वो जाने कब मोहब्बत में बदला इसे एहसास न हुआ। धोखे पसंद तो इसे थी पर वो इसके भाई के नसीब में थी। पर किस्मत ने पलटा खाया, वो घूम कर दरियाफ्त का नसीब बन गई। वो किसी को नहीं बता सकती थी कि वो शमशाम ज़दी के ऑफिस में आकर इसके गुरूर को तोड़ना चाहती थी, पर उल्टा वो अपने कदमों में खौफ की जंजीरें फंसा बैठी थी। तो क्या अब वो इसके साथ। इसकी गाड़ी आहिस्ते से हदूद तोड़ने लगी और सुस्त रवैये से चलने लगी, पर इसका दिमाग तो शमशाम ज़दी की सुर्ख लहू आंखों से चिपका हुआ था। हारून शाह को जब अपने बेटे की बताई पसंद का मालूम हुआ वो सकते में आ गए। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि साहिल शाह रूहा को अपनी शरीक एजाज के तौर पर पसंद करेगा। उन्होंने साहिल से बात की पर वो कंधे अचका के इसे जो पसंद थी वो बयान कर बैठा था। आगे इनकी मर्जी, वो क्या करते हैं। इसने साफ कहा था, डैड अगर ये नहीं पसंद थी तो आप दोनों अपनी पसंद से करवा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। पर हारून शाह से कैसे कर सकते थे। माँ बाप की ज़बरदस्ती से वो अपना अंजाम देख चुके थे, जिसका नतीजा इसका बेटा इतनी एज में आकर भी भुगत रहा था। ज़बरदस्ती समझौते के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। इनके साथ तो भी यही हुआ था। कितना वक्त वो समझौते से इसे गुजारने लगे, पर महका आशा का बुखार मोहब्बत जल्दी उतर गया और समझौता वहीं दम तोड़ गया। तो क्या अब आप साहिल शाह के साथ ऐसा करेंगे? हरगिज़ नहीं। उन्होंने तो कहा था कि इसे छोड़कर बाजिल के बारे में सोचकर बताया था। वो बोला था, क्या बताऊँ, इसे सोचकर बहन वाली फीलिंग्स आती हैं। वो कहते कहकर लगा उठा। तभी हारून शाह ने इसे मुक्का मारा कि फिर इस मासूम को देखकर क्यों नहीं आती। क्या करूँ, जब नहीं आती ऐसी फीलिंग, इसमें इसका क्या कसूर है। वो कभी भाई बोलती ही नहीं और इसका दिल भी इसे देखकर महसूस करने के लिए उकसाता है, ना कि भाई का बीट सुनने के लिए। अब वैसे भी वो इसकी फर्स्ट कज़न है, 23 साल की है, और क्या चाहिए। रही इसकी सेहत की बात तो दुनिया इससे भी ज़्यादा कमज़ोर और दम तोड़ती लड़कियाँ शादी करती हैं, ये तो फिर भी काबिल कबूल है। वो कहकर लगाते हुए बाकी से बोला था, पर हारून शाह हंसते हाथ जोड़ दिए कि इसे तो शर्म आ रही है अपने सहन के लिए इस मासूम का रिश्ता मांगते। इस पर साहिल का कहका भी सा आता था। ये भी सोचते हुए अजीब था कि मन जिसकी जिद बांध रहा था वो तो इसकी गिरफ्त में याद ही हो जाएगी। क्या वो इसकी मोहब्बत की एक आंच खुद पर झेल सकेगी, या वो इसके हिसाब में सांस ले पाएगी। इसने तो सिर्फ गाल छुआ था। वो सहम कर समेटने लगी थी जब इसकी दस्तरस में होगी। इस पर साहिल शाह की मुहर सख्त होगी। उसके पोर पोर शिद्दत जज्बात की सिर्फ आँच छोड़ेगा, तब इसका हाल क्या होगा। आगे सोचना नामुमकिन में से था, पर यह तय था कि जब पहली बार इसके पास आएगी तो ज़रूर आवाज़ खोलेगी। ये पल साहिल शाह के लिए मुतवक्कर थे, पर इसे यकीन था कि वो इसे आगोश में समेट कर अब गिने की तरह
اس پر رفتہ رفتہ بوند بوند بن کر جب بارش برسائے گا تب اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ خواہش مند تھا اس کی سنگت میں چلنے اور اس نازک سی تبدیلی کو محسوس کرنے کا، اور ہارون شاہ نے بھی اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ البتہ زریش کو قرآن خوانی میں جانے سے پہلے ضرور سمجھایا تھا کہ وہاں جاتے میں کہا سے ذرا اس کے بابا سے صلاح مشورہ ضرور کرے۔ وہ کیا سوچتی اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں، یہ انہوں نے زریش سے اکیلے میں کہا تھا، ساحل کو بے خبر رکھتے ہوئے۔ زریش نے بھی سن کر حامی تو پلی تھی، پر اب متفکر کو جھجکتی ہوئی تھی کہ مہکار کیا سوچے گی کہ وہ کون ہوتی اس کے بیٹے کی بابت پریشان ہونے والی۔ وہ تیار ہونے کے لیے جاتی سمن کو بھی تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ ساحل فی الوقت تو خاموش تھا، اپنے باپ سے کہہ دیا تھا، اسے کوئی زوروں کا عشق شروع نہیں ہوا تھا، بس وہ کچھ احساسات سے مجبور تھا۔ میں نے نوٹ کیا آپ جب سے آئے خاموش ہے، کیا بات ہے؟ خیری سے خاموشی سے کھانا کھا کر اٹھتے دیکھتے پیچھے آتا وہ بولا۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دے کر اسے ٹالنا چاہا۔ مجھے ٹال رہے ہیں آپ؟ بتایا بھی نہیں کہ ڈاکٹر نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا کہ نہیں؟ وہ پیچھے آتا اپنا تجسس اب زیادہ دن نہ دبا سکا، اس لیے بول اٹھا۔ دلاور نے رک کر اسے دیکھا۔ پیپرز کی تیاری ہے؟ اس کے سوال کو اگنور کرتے بولا، پر اس سوال پر بوکھلایا۔ وہ ماسٹرانی کہہ رہی تھی کہ ٹیوشن کی ضرورت ہے مجھے۔ اس نے فوراً سر جھکاتے ہوئے کہا، کس کی ٹیوشن؟ شادی کی یا پڑھائی کی؟ وہ ابرو اٹھا کر تیکھے لہجے میں گویا ہوا تو خیری سٹ پٹا کر رہ گیا۔ نہیں، شادی میں ٹیوشن کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو پڑھائی میں ٹیوشن چاہیے۔ اگر آج وہ بھابھی آ جاتی تو مجھے پڑھا دیتی۔ اس نے اداسی سے کہا۔ دلاور سمجھا نہیں۔ کون سی بھابھی؟ وہ الجھ کر پوچھتا سینٹر ٹیبل سے فائل اٹھا کر سرسری نظر دیکھنے لگا۔ مرڈر کیس کی ہے، 7 قتل میں 20-30 عمر کے 2 بھائیوں کے ساتھ باقی بچوں کے ہیں۔ عضوے نکال کر خالی ڈھانچہ پھینک دیتے ہیں، بچوں سمیت بڑوں کے بھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے خود فائل ریڈ کر کے بیٹھا تھا، ڈی کے کی نظریں ترانے پر خود ہی بول اٹھا، تیرا تو کام نہیں یہ۔ دلاور نے مشکوں کو برچ کھائی۔ خیری کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ خدا خدا کر دلاور، میں تجھے ایسا وحشی لگتا ہوں؟ میرے تو سوچتے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرا نہیں، البتہ آپ کا کام نہ ہو۔ ایسے بے دردی سے تو آپ اڑا دیتے ہیں لوگوں کو۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ٹھیک ہے، اس کی اڑی رنگت پر مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے، ساتھ لفافے سے تصویر نکال کر دیکھنے لگا ہنداشو کی۔ میرا دل چاہ رہا ہے جس نے یہ کہ ان میں سے ایک کے ساتھ میں بھی یہ شغل انجام دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک بچے کے کھلے خالی اعضاء سے پیٹ دے کر بولا۔ اللہ سے پناہ مانگ، ٹھیک ہے، ایسا مت کرنا۔ تو بس کیس سولو کر، یہ اس کیس کو ہاتھ ہی نہ لگا۔ یہ کسی حیوانوں کا کام ہے، شاید اعضاء بیچنے والے وہ درندے ہیں جو کھلے عام اب نکل پڑے ہیں۔ ان کی ٹیم بڑی تعداد میں ہوتی ہے کیونکہ ان کی زبان کو پیسے کی گند نے چھو لیا ہے۔ یہ عام کلر نہیں ہوں گے، بڑے شاطر ہوں گے۔ اگر انہیں معلوم پڑا وہ تیرے کو مارنے سے گریز نہیں کریں گے۔ وہ ہول اٹھا۔ ڈی کے ارادے دیکھ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھا، منتیں صلاح مشورہ دیتے ہوئے بولا، تجھے میں نے اپنے صلاح مشورے کے لیے نہیں رکھا۔ دلاور نے جتاتے ہوئے ایک نظر تیز گریز پر ڈالی۔ مجھے معلوم ہے تیرے جیسے سانس صرف بیوی کے قبضے میں آ سکتے ہیں، تو ایسا خطرناک کیس اس لیے لیتے ہیں کہ کسی میں مارا جائے۔ تجھے معلوم ہے تیرے آگے پیچھے کوئی نہیں، مارا گیا تو آسانی سے ایک ہی نیند آ جائے گی، اور جب تیری بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، پھر تجھے زندگی کی عزت محسوس ہوگی۔ بس مجھے بھابھی چاہیے دلاور، اب تو کرے شادی یا ڈی کے کرے، پر مجھے بھابھی کسی بھی حال میں چاہیے۔ اگر تو نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو میں ہی جا کر کسی کو اٹھا لوں گا، پھر تجھے اس سے کسی بھی حال میں شادی کرنی پڑے گی۔ اور ضدی لہجے میں کہہ کر اٹھا اور تن پن کرتا وہاں سے نکلا۔ پاگل ہو گیا ہے، چوزا لڑکی کڈنیپ کرے گا۔ وہاں وہ دیکھتے مر رہی ہے، اسے بھابھی چاہیے۔ استضاء سر جھٹکتے کیس کی فائل اٹھا کر آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ سینے پر تو وہ نرم ملائم لمس اسے آج بھی نسیلے سے محسوس ہونے لگا تھا۔ اتنی آسانی سے لے کر آ جاؤں تمہیں، پھر فائدہ اتنے صبر کا؟ لاؤں گا تمہیں اپنے پاس اس چھوٹے سے قید خانے میں، جب تمہارا پور سجایا جائے گا، اور اس پر حق میرا ہوگا، تمہارے پہلے شوہر کا۔ بغیر تڑپائے لے آؤں، نہ دھماکہ نہ ڈھول۔ جس طرح وہ خود قیامت ہی ایک قیامت برپا کرتا تو بنتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ خوف یہ نہیں تھا تو کی زیادی جو تم نے دہشت کو سامنے پا کر محسوس کیا۔ خوف تو وہ ہوگا جب دلاور خان کا سایہ اپنی دہشت سے تمہیں جکڑے گا۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔